اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا، کام تمام میسر ہوندے نام ادا چت دھریاں، رحمو سکے ساوے کردہ کہروں ساڑے ہریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم پنجاب رنگ 99.4 سے آپ اس وقت ناصر احمد کی آواز سن رہے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مان کی بات ہے کہ پاکستانی سیاست کی ایک اہم شخصیت اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ اس سے قبل 2013 سے 2018 تک بھی آپ رکن قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ آپ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کی فلاح و بہبود، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے خصوصی معاونت فراہم کی ہے، جس میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم، اسکالرشپس، بلا سود قرضے سمیت بہت سارے پروگرام شامل ہیں۔ پاکستانی سیاست میں جب بھی خواتین کا ذکر ہوتا ہے تو محترمہ سیدہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ کا نام سرفہرست ہوتا ہے۔ آپ بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے ایف ایم پنجاب رنگ 99.4 کے اسٹوڈیو کو آج رونق بخشی ہے۔ محترمہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ، میں آپ کو ایف ایم پنجاب رنگ 99.4 کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یاد کیا ہے، اور آپ کے تفضل سے ہم سب سننے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، اور اس ملک کی خدمت کرنا اور اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے بھی مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ کریں گے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک آج کل کس مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بازو آپ لوگ بنیں گے۔ کام ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آج آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ تشریف لے کے آئی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے گا کہ آپ کا تعلیمی سفر ہے، تعلیمی سفر سے جو سیاسی سفر ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ بطور خاتون جو ہے آپ کے لیے یہ سفر کتنا متاثر کن رہا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میرا پالیٹکس میں آنے میں کوئی ارادہ نہیں تھا، جی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے خاندان میں کوئی بھی پالیٹکس میں کبھی نہیں گیا ہے، لیکن یہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی، مریم بی بی کی اور بابی کلثوم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور آج الحمدللہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے شاید یہ موقع نہ ملتا تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو مجھے یہاں سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بالکل ظاہر ہے، انسان کے پاس جب ایک عہدہ آ جاتا ہے، جب ایک طاقت آتی ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے۔ جی، تو میرا بچپن سے جو انٹرسٹ رہا ہے وہ زیادہ رہا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر۔ جی، بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ ہمیشہ میرا بچپن سے، جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی ہم انہی چیزوں پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ ایز اے عورت مجھے گڑیوں کا کبھی شوق نہیں رہا ہے اتفاق سے، اور ہم زیادہ تر انہی لوگوں کے کاموں میں پھنسے رہتے تھے۔ جی، اکثر میرے والد صاحب سے مجھے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، کیونکہ پڑوسیوں میں ہم گھس جاتے تھے، اور کسی کو انجیکشن لگانا اور کسی کو کچھ کرنا، یہی ہم کرتے رہتے تھے۔ تو وہ اصل میں ڈانٹ اس لیے پڑتی تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ ایک لڑکیاں ہیں، ظاہر ہے اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اور لڑکیوں کا زیادہ وہ تھا، تو وہ اس لیے ڈرتے تھے۔ مگر بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو ماشاءاللہ سے پڑوس ہے وہ ہمارے فیملی کی طرح تھا۔ پھر شادی کے بعد میری شادی جو ہوئی ہے وہ میرے ہسبینڈ طارق فاطمی صاحب، نیچرلی ان کا ہمیشہ ڈپلومیٹک سے تعلق رہا ہے، فارن سروس میں وہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مجھے دنیا میں گھومنے کا بھی موقع ملا، دنیا کو دیکھنے کا بھی موقع ملا،
اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. جی ظاہر ہے وہ تقریباً 35-40 سال میں نے اس زندگی میں گزارا ہے. تو وہاں کے جب حالات ہم دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو دیکھتے ہیں ایک طرح سے مجھے دکھ بہت ہوتا ہے. جی کیونکہ پاکستان کو بھی 70 سال ہو چکا ہے بننے میں. جی اور ہم کیوں نہیں وہ چیز اچیو کر سکتے ہیں یا کر سکے اب تک جو باقی دنیا کر سکتی ہے. جی تو میری کوشش ہمیشہ رہتی تھی اور میرے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا، چونکہ بچپن سے مجھے یہ چیز کا تھا کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی طرف لے کر جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ مگر مجھے ایک چیز کا آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مجھے اپنے نواز شریف صاحب سے ہمیشہ اس بات پہ ان کے اس بات پہ مجھے اب زیادہ توقع مل چکی ہے. کیونکہ اگر انسان کی اگر ملک کی اکانومی بہتر ہو جی تو یہ سارا کچھ اچیو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دور میں نواز شریف صاحب نے چائنا کے ساتھ مل کے سیپیک کا جی بالکل. انہوں نے سائن کیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اور ابھی بھی ہے. انفارچونیٹلی ہم پالیٹکس میں نہیں جائیں گے، پچھلے چند سالوں میں وہ تھوڑا اس کو لپیٹ دیا گیا تھا. میں خیر اب پھر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو دوبارہ شروع کر دیا ہے. جی اور اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ پاکستان میں جب اکنامک زون بنتا جی تو ہمارے ملک میں ترقی ہوتی جی اور ظاہر ہے نوکری زیادہ ملتی لوگوں کے. جب اکنامک زون بن جاتا پورے پاکستان میں تو اس سے یہ فائدہ تھا کہ جو غریب بھی تر لوگ ہیں، جو امیر ہیں، ہر لوگوں کو پڑھا لکھا ہو، نہ بھی پڑھا لکھا ہو، لیبر کلاس ہو، سب کو کوئی نہ کوئی نوکری ضرور مل جاتی. بالکل صحیح. اور اگر نوکری ملنے سے آپ دیکھتے کہ جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جاتی ہے. جی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جب بہتر ہونے لگتی ہے تو پھر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کی طرف بھی ان کا دھیان جاتا ہے. جی صرف بڑے لڑکوں کو نہیں، لڑکیوں کو بھی. بالکل. تو یہ ایک چیز میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھی جی. اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں مجھے تھوڑا اور موقع دے دے تاکہ جو کام ادھورے رہ گئے میرے وہ ہم جی انشاءاللہ ضرور. محترمہ زہرا صاحبہ، آپ نے خواتین کی بات کی، ان کی تعلیم کی آپ نے بات کی. تو جب خواتین کی اعلیٰ تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں خصوصاً میڈیکل کے حوالے سے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات جو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور آپ کی رائے میں ابھی مزید کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی کسی بھی حکومت نے تعلیم کی طرف زور ضرور دیا ہے، تعلیم اور صحت کی طرف، مگر اتنا نہیں دے سکے. مے بی بیکاز ہمارے پاس ہمیشہ ملک کبھی اتنا زیادہ اس کے پاس سرمایہ نہیں آیا، یا ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں ہم ہر چیز کو دیکھ سکیں. تو ظاہر ہر گورنمنٹ کی ایک پرائرٹیز ہوتی ہے، اس پرائرٹیز کو کس لیول پہ انسان رکھتا ہے، کون سی چیز اونچی ہوتی ہے، کون سی چیز. جیسے میں نے کہا کہ میرے بھی ذہن میں اب یہ آتا ہے کہ معاشی حالات کو بہتر بنانا پہلی ذمہ داری ہے. بچوں کو تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن اگر آپ ڈفرینٹ قسم کی تعلیم دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے ہر گھرانے کی ایک معاشی حالات کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. کیونکہ زمانہ اب آ گیا ہے ایسا جہاں پہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے پوری دنیا، اور پیسے کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اکانومی اگر ہماری بہتر ہو جائے. جہاں تک ہیلتھ کا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے اللہ کے فضل سے ایک ویلفیئر ہسپتال بھی کھولا ہوا ہے جی اسلام آباد میں، اور وہ بہت امیروں کا جگہ نہیں ہے. میری کوشش رہی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہسپتال اور ایسا ہسپتال کھولیں جس سے لوگوں کو یہ ہو کہ اگر امیروں کو وہ سہولت مل سکتی ہے تو غریبوں کو کیوں نہیں مل سکتی. تو میری کوشش یہ رہی کہ ہسپتال میں ہم وہ ساری فیسلٹیز ڈال سکیں، وہ سارا اس کی ہر چیز پہ ہم اتنے ہی زور دیں، اس کی بہتری پہ، تاکہ جو بیچارے غریب ہیں ان کو یہ نہیں فیل ہو کبھی کہ دیکھیں امیروں کے لیے تو ساری چیزیں غریبوں کے لیے نہیں ہے. اس ڈسکریمنیشن کو ہم مٹانا چاہتے ہیں.
ٹھیک. تو یہ ہسپتال بہت بڑا ہسپتال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ویلفیئر ہاسپٹل میں تو ہم لوگ ڈونیشن پہ بیسیکلی زیادہ زندہ رہتے ہیں. جی. آئی ہیو کم فرام اے مڈل کلاس. جی. تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت عزت دی ہے، لیکن ابھی تک اتنے پیسے نہیں دیے ہیں کہ ہم ایک پورا ہسپتال خود چلا سکیں. جی. امید ہے کہ مجھے لوگوں کی مدد اگر ملتی رہے اور ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. جی. ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہسپتال شروع کیے ہوئے مجھے، جب ہم میرے ہسبینڈ ریٹائر ہو کے جب ہم واپس آئے تھے تو میں نے یہ جوائن کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے آخری دنوں میں اپنے طارق سے میں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان جانے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے. تو مجھ سے کہنے لگے تم بالکل صحیح ہو، تمہارے پاس ہے اتنے جو تم کر لو گی. میں نے کہا دینے والا اللہ ہے. واہ. اگر انسان کے پاس طاقت ہو، حوصلہ ہو اور کرنے کی امنگ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. جی. اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، یہ میرا ہمیشہ قول رہا ہے. ٹھیک. تو آنے کے بعد میں نے پہلے ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا، وہ صرف تعلیم پہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ مل کر کے میں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ صرف تعلیم سے کام نہیں چلتا، کیونکہ بہت سارے بچے ہم کو پتہ ہے اسکول میں ایسے تھے جو بیمار تھے. جی. تو بیمار بچہ آپ تعلیم تو دے دیں گے لیکن وہ اس اونچائی پہ نہیں پہنچ سکے گا جس پہ ایک بچے کو چلا جانا چاہیے. جی. کیونکہ صحت اگر صحیح نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بچہ بیمار رہے گا بڑا ہو کے بھی اگر بیماری ملے. کیونکہ اتفاق سے انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں، خاص طور پہ ہم نام لیں گے آپ سے تھیلیسیمیا کا، جی. جو کہ بچوں کی بیماری ہے. اور یہ ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ انٹر میریجز بہت ہوتی ہے خاندان کے اندر کزنس وغیرہ سے، اور یہ بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے. خیر، تو یہ میں نے ہسپتال بنایا ہوا ہے. جی. اللہ کا شکر ہے. شروع میں نے کیا تھا مدر اینڈ چائلڈ اینڈ پرائمری ہیلتھ پہ. اب بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہمارا سرجریز وغیرہ بھی شروع ہو جائے گی. دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم اور زیادہ کھول رہے ہیں. جی. اور مجھے بہت فخر ہے یہ بات کہنے میں کہ ہماری لیب جو ہے، جو کہ مجھے جاپانیوں نے دیا تھا، ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے پورا لیب بنا کے دے دیا. جی. اور وہ ہے ون آف دا بیسٹ لیبس ان اسلام آباد. جی. اس کی ساری اکوپمنٹ، ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچرلی باہر سے آئی ہوئی ہیں اور بہت اچھی ہیں. ہم نے بہت اچھے ایک ٹیکنیشین کو رکھا ہوا ہے، ایک نہیں ہے، 2 ہیں. پھر ہمارے پاس ایکس رے کے لیے بھی چیزیں مہیا ہیں. تو اٹس اے فل فلیجڈ تھنگ. جی. تو بہت مہربانی ہے کہ یہ کام چل رہا ہے، اور مجھے امید اللہ میاں آپ کو اس نیک مقصد میں مزید کامیابیاں دے. اور محترمہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ، چونکہ آج آپ کے پاس ایک مصروف دن ہے اور آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، تو میں ذرا جلدی سے آپ سے 1-2 بات مزید کرنا چاہوں گا. ہم نے خواتین کی بات کی، تو ہمارے اس ایف ایم کو بہت ساری خواتین سنتی ہیں، بچیاں سنتی ہیں، چونکہ یہ خواتین کی یونیورسٹی بھی ہے. تو بطور ایک ناصح اور ایک اہم سیاسی شخصیت، آپ ان خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی جو سیاست میں آ کے عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں؟ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ دیکھیے، عورت کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی. کل بھی اتفاق سے میری اسی چیز پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر عورت مرد کی شانہ بہ شانہ اگر نہیں چلے تو وہ ملک کو ترقی کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. بلکہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کا، اگر ہم لوگ شروع سے یہ کر رہے ہوتے تو شاید ہمارے بچے زیادہ تعلیم پا رہے ہوتے، زیادہ اچھی ان کی تربیت ہو رہی ہوتی. یہ جو پچھلے چند سالوں میں جو پورا کلچر خراب ہوا، اس کی وجہ یہی ہے. جی. کہ ہماری عورتیں دوسروں کے نقش قدم پر چل جاتی ہیں، جو سنتی ہیں اس پہ یقین کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کو وہ تعلیم نہیں ہے. تو میری ایسی عورتوں کے ساتھ ہے کہ آپ کوشش کریں لوگوں میں زیادہ سے زیادہ عورتوں میں اویئرنیس پیدا ہو. اگر وہ تعلیم نہیں بھی ہو سکتی تو تعلیم بالغان کے نام سے ہم لوگ بہت پہلے سے یہ کام شروع کر سکتے ہیں. جی. اگر ہم وہ سہولت دے سکتے ہیں اپنی عورتوں کو اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے تعلیم حاصل کرنے سے آپ ایک بہت ہی اچھا کردار ادا کر سکتی، صرف اپنے خاندان میں نہیں بلکہ ملک کے لیے. جی. کیونکہ یہ بچے، جب آپ کے جو بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، ان کو ضرورت ہے ایک، ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں گئی بھی پڑھی لکھی وہاں ہوں. جی. ماں میں اگر یہ اویئرنیس ہے، یہ احساس ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم کتنی ضرورت ہے، اور وہ اگر اپنے بچے کی تربیت اچھی کر رہی ہے
تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ بچہ آگے نہیں جائے. ٹھیک. تو میری ان سب لوگوں سے ہے کہ عورتوں کی بہت ساری پرابلمس ہیں پاکستان میں, دنیا میں ہے, بلکہ ہم تو کہیں گے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں عورتوں کو ایک نمبر 2 سمجھا جاتا ہے. جی. ہماری کوشش ہے کہ ہم نمبر 1 پہ آئیں, واہ. کیونکہ اگر عورت ہے واہ. تو ملک کی ترقی بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب عورت مرد کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی کام کرے. بالکل. محترمہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ, 14 اگست وہ بابرکت دن تھا جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا. تو جاتے جاتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گی, اور آپ یہ بھی بتلائیے گا کہ آپ خود 14 اگست کا دن کیسے مناتی ہیں. 14 اگست کا دن نیچرلی ہم سب اپنے اپنے گھروں کو تھوڑا سا سجا لیتے ہیں, جھنڈے لگا لیتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, کیونکہ یہ ایک دن ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیار سے ہمیں دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں اپنے ملک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں وہ نہیں ہوا تھا. پاکستان وی گاٹ اٹ ود دا اسٹروک آف پین. جی. آپ سب لوگ صحافی, جی. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قلم میں کتنی طاقت ہوتی ہے, اور یہی قلم کی طاقت تھی جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے استعمال کیا تھا. جی. اور انہوں نے اب سب کے ساتھ مل کر بات کر کے آپس میں, اور انہوں نے یہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کرایا تھا, کیونکہ ان کو اس بات کا احساس سے تھا کہ اگر پاکستان کو آزادی نہیں ملی, مطلب اگر ہمارے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی آزاد ملک نہیں ہوا تو ہم ہمیشہ ہندوؤں کے انڈر رہیں گے. جی. اور وہ ہمیں منظور نہیں تھا. جی. آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. جی. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا ہے, اور اس ملک کو آگے بڑھانا, بالکل, اس کو اس لیول پہ لے کے جانا جب ہم کہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ نہیں ہے بلکہ وی آر ناؤ امنگ دا فرسٹ ورلڈ. واہ. ہم پاکستان بھی انشاءاللہ. انہی ملکوں میں انشاءاللہ شامل ہو سکتے جی. ہیں اور ہوں گے, جی. اگر ہم سب مل کر کام کریں. تو میرے لیے آپ لوگ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم نہیں پاکستان نہیں تو ہم بھی. بالکل ایسے ہی ہے. محترمہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ, ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمارے FM پنجاب رنگ 99.4 کو رونق بخشی, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.